بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 267 میں حج اور عمرے کو ایک دوسرے میں داخل کرنے کے متعلق تحقیقات پر گفتگو ہوگی۔ حج و عمرہ کو ایک دوسرے میں داخل کرنے کا حکم بیان کیا جا چکا ہے، اب اس کے متعلقہ فروعات اور تحقیقات ذکر کی جائیں گی۔ متعلقہ روایت اور حدیث میں علماء کی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید اول کی دروس شرعیہ میں فقہی رائے کو بیان کیا جائے گا۔ شیخ طوسی کی فقہی نظریہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل ذکر ہوں گے اور عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول نے فرمایا تھا کہ اگر حج تمتع ہو اور عمرہ تمتع میں حج کو داخل کرے تو اس میں تفصیل دی گئی ہے کہ اگر سعی عمرہ سے پہلے حج کو اس میں داخل کرے تو اس صورت میں حج باطل ہے، اور اگر سعی کے بعد اور تقصیر سے پہلے داخل کرے حج کو عمرہ تمتع میں تو ایک روایت ہے کہ یہ عمل اول جو ہے عمرہ باطل ہے اور دوسرا عمل یعنی حج صحیح ہے۔ ہاں وہ حج افراد میں بدل جائے گی اور اس کے بعد عمرہ مفردہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ دوسرا عمل یعنی حج باطل ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو روایت کی طرف نسبت دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس حکم میں توقف کرتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات بھی ذکر کی۔ تو یہاں پر اب شہید ثانی اس روایت کا حل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مع ان الروایت لیست صریحة فی ذلك لأنه قال المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة، یعنی ابو بصیر کی جو روایت ہے وہ اس مسئلے میں صراحت نہیں رکھتی کہ حج تمتع حج افراد میں بدل جائے گی، کیونکہ روایت میں فرمایا ہے المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة۔ صراحت نہیں ہے اس روایت میں، اس میں جو لفظ ہے ثم لبى صریحا دلالت نہیں کرتا کہ مراد تلبیہ احرام ہے حج کا، اور اگر فرض کریں کہ حج کے احرام کا تلبیہ مراد ہے تو یہ کہیں گے کہ جملہ جو اس میں لیس لہ متعہ معنی یہ ہے کہ بطلان عمرہ ہے، تو اس کی دلالت نہیں ہوتی کہ اس کی حج بھی حج افراد میں بدل جائے گی۔ پس وہ روایت جب صراحت نہیں رکھتی اس مطلب میں تو جو تعویل کی گئی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ امام نے فرمایا کہ تمتع کرنے والا جب طواف اور سعی کر لے پھر تلبیہ کہے تقصیر کرنے سے پہلے تو اس کو تقصیر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور اس کا حج تمتع ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، تو مراد ہو سکتا ہے کہ اس کا عمرہ تمتع باطل ہو۔ قال المصنف فی الدروس يمكن حملها على متمتع عادل عن الافراد ثم لبى بعد السعي لانه روي التصریح بذلك في روایت اخرى۔ اسی وجہ سے شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے روایت سے جو اس کا مورد ہے وہ دوسرا مسئلہ ہو کہ جو پہلے سابقہ مسئلے میں بیان ہو چکا ہے مسئلہ اول میں، وہ یہ ہے کہ جو شخص حج افراد کا قصد کرتا ہے اگر مکہ میں آئے تو وہ عمرہ تمتع کی طرف عدول کر سکتا ہے، یعنی طواف و سعی کرے اور تقصیر کرے اور اس کو عمرہ تمتع قرار دے، اس شرط کے ساتھ کہ سعی کے بعد تلبیہ نہ کہے۔ اگر اس نے تلبیہ کہا تو عمرہ تمتع اس کا جس کی طرف اس نے عدول اور تبدیلی کی تھی باطل ہو جائے گا اور دوبارہ وہ اپنی حج افراد کی طرف چلا جائے گا۔ تو روایت ابو بصیر بھی اسی کے ساتھ مربوط ہے، عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا۔ دوسری روایت جو پہلے مسئلے میں بیان ہوئی وہ صراحت کرتی ہے اس بطلان کی، اور وہ اسحاق بن عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ شہید اول نے دروس میں فرمایا یمکن حملها، اس روایت سے مراد لینا ممکن ہے علی متمتع عادل عن الافراد، جس نے
حج افراد سے تبدیل کر کے عمرہ تمتع کرنا چاہا تھا، ثم لبى بعد السعی، لیکن اس میں شرط تھی کہ سعی کے بعد تلبیہ نہ کہے، لیکن اس نے تلبیہ کہا تو پھر وہ عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا اور وہ حج افراد کی طرف واپس لوٹ جائے گا، چونکہ اس مطلب کی صراحت دوسری روایت میں منقول ہے، یعنی کہ عمار اسحاق بن عمار ساباتی کی روایت میں ہے۔ والشیخ رحمہ اللہ حملها على المتعمد جمعا بینہما وبین حسنۃ عمار المتضمنة ان من دخل في الحج قبل التقصیر ناسیا لا شیء علیہ۔ اگر ابو بصیر کی روایت اس مسئلے کے ساتھ مربوط ہو تو یہ مطلق ہے اور اس میں صراحت نہیں ہے کہ وہ عمد اور جان بوجھ کر ایسا کرے یا بھول چوک کی وجہ سے ایسا کرے، یعنی تصریح نہیں ہے اس حکم کی کہ عمدن حاج کو عمرہ میں داخل کرے یا بھول کر ایسا کرے، جبکہ شہید اول نے اس سے مراد عمد کی صورت لی ہے، یعنی تعمد ذالک کہا ہے، حالانکہ ان سے پہلے شیخ طوسی نے اس سے مراد عمد لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایت کو جمع کرنا چاہتے ہیں دوسری روایت کے ساتھ کہ جس میں بھول چوک کا حکم ذکر ہے، اور اس روایت میں صراحت موجود ہے کہ اگر احرام حج بھول کر تقصیر سے پہلے عمرہ میں داخل کرے تو صحیح ہے اور اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، تو دونوں روایتوں کو جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ روایت اور ابو بصیر کی روایت کے جو کہتی ہے حاج تمتع وہ حاج افراد میں بدل جائے گی اور عمرہ باطل ہوگا، تو کہنا چاہیے کہ روایت ابو بصیر کی عمد کی صورت کے ساتھ مربوط ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس سے مراد لیا ہے جب جان بوجھ کر ایسا کرے، حاج کو تقصیر سے پہلے عمرہ تمتع میں داخل کرے تاکہ وہ جمع کریں ان دونوں روایتوں کے درمیان، یہ روایت اور ابو بصیر کی روایت، اور حسن عمار ساباتی کی جو روایت ہے جس میں پایا جاتا ہے کہ جس نے تقصیر سے پہلے بھول کر ایسا کیا تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بھول کر وہ شخص عمرہ تمتع کی تقصیر سے پہلے حج کا احرام باندھ لے اور حج میں داخل ہو جائے تو اس پر کوئی چیز کفارہ نہیں ہے۔ وحیث حکمنا بصحۃ الثانی وانقلابہ مفردا لا یجزئ عن فرضہ لأنہ عدول اختیاری ولم یأت بالمامور بہ علی وجہہ والجاہل عامد۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے احرام کو صحیح قرار دیں اور کہیں کہ وہ حاج افراد میں بدل جائے گا جیسا کہ شہید اول نے ماتن میں اس کو روایت کی طرف نسبت دی ہے، تو یہ حج اس کے واجب حج تمتع سے کافی نہیں ہوگی، چونکہ اس نے جان بوجھ کر اس کو داخل کیا ہے اور جس سے وہ حج افراد میں بدل گیا ہے، اور یہ جو اس نے تبدیل کیا ہے تمتع کو تو یہ اختیاری صورت میں ہے، اور عدول اختیاری جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا، جو اس پر نو واجب ہے اس کو چھوڑ کے جان بوجھ کر اختیار کے ساتھ دوسری قسم اگر حج کی انجام دے تو یہ کافی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا جو وظیفہ اور واجب ہے شرعاً وہ حج تمتع ہے، اس کو انجام دے گا تو کافی ہوگا، کوئی اور حج انجام دیتا ہے تو وہ اس کی جگہ کافی نہیں ہوگی۔ جبکہ جاہل جو ہوتا ہے، جو مسئلہ نہیں جانتا، تو اس کو بھی عامد شمار کیا جاتا ہے، اس کو مسئلہ سیکھنا چاہیے، اپنے واجبات کو انجام دینے کے لیے اپنے شرعی مسائل کا سیکھنا واجب ہوتا ہے۔ اور جب ہم حکم قرار دیں کہ دوسری حج صحیح ہے، یعنی جب عمرہ تمتع میں حج کے احرام کو داخل کرے تو وہ تبدیل ہو جائے گا حج افراد میں جیسا کہ روایت کا تقاضا ہے، وَإِنْقِلَابِهِ مُفْرَدًا، اور وہ حج افراد میں بدل جائے گا، لا یجزئ عن فرضہ، تو اس کا فریضہ چونکہ حج تمتع ہے تو اس سے وہ حج افراد کافی نہیں ہوگی، لأنہ عدول اختیاری، چونکہ اس نے جان بوجھ کر اور اختیار کے ساتھ اس کو تبدیل کیا ہے، وَلَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، اور اس نے اس فعل کو انجام نہیں دیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا، اور اس کو اپنے طریقے سے انجام نہیں دیا، علی وجہہ یعنی اس کو اپنی شرائط اور اجزاء کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ ایک بندے پر مثال کے طور پر
کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے تو وہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھے، باقی سارے جناب علی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے طریقے پر عمل کرے تو وہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ اس کا جو معمور بہی ہے، جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، تو اس کو حاج تمتع واجب ہے، یہ حاج افراد کرے گا تو کافی نہیں ہوگا۔ والجاہل عامد، اگر وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو پھر بھی وہ عامد شمار ہوگا، اختیاری صورت میں جان بوجھ کر اس کو تبدیل کرنے والا شمار ہوگا، اور اس کی بھی وہ کافی نہیں ہے حج۔ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا صَحَّ إِحْرَامُهُ الثَّانِي وَحَجُّهُ وَلَا يَلْزُمُهُ قَضَاءُ التَّقْصِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا بَلْ مُحَلِّلًا وَيُسْتَحَبُّ جَبْرُهُ بِشَاةٍ۔ ابھی تک ہماری بحث تھی کہ جب وہ جان بوجھ کر عمد کے ساتھ ایسا کرے، اب شہید اول فرماتے ہیں اگر اس نے بھول کر ایسا کیا، یعنی تقصیر سے پہلے عمرہ تمتع میں حج تمتع کے احرام کو داخل کیا تو عمرہ بھی صحیح ہوگا اور اس کے حج کا احرام بھی صحیح ہوگا، اور یہ حج افراد میں بھی نہیں بدلے گا کیونکہ یہ تو عمد کی صورت میں تھا، اور اس پر تقصیر بھی جو عمرہ کی رہ گئی ہے وہ واجب نہیں ہے کہ اس کی قضا کرے، کیونکہ تقصیر اگرچہ عمرہ کے افعال میں سے ہے لیکن عمرہ کا جز نہیں ہے، کیونکہ کسی کا فعل ہونا اس کا لازمہ نہیں ہوتا کہ وہ جز بھی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ایک فعل ہو عمرہ کے متعلق لیکن محلل ہو، یعنی اس کے واسطہ سے انسان احرام سے باہر آتا ہے، تو جب وہ دوسرا احرام باندھتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ تقصیر کرے تاکہ وہ عمرہ کے احرام سے باہر آ سکے۔ اگر وہ بھول کر ایسا کرے تو اس کا دوسرا احرام یعنی حج کا احرام صحیح ہے اور اس کی حج بھی صحیح ہے، اور اس پر تقصیر کی قضا کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ وہ جز نہیں ہے بلکہ محلل ہے، یعنی عمرہ تمتع کے احرام سے نکالنے والا ہے۔ ہاں، وَيُسْتَحَبُّ جَبْرُهُ بِشَاةٍ، مستحب ہے کہ جب وہ بھول کر ایسا کرے تو اس کا جبران کرے ایک بکری کو ذبح کر کے، کیونکہ روایت موجود ہے اس مطلب کی، لِلرِّوَایَةِ الْمَحْمُولَةِ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ جَمْعًا، کیونکہ روایت موجود ہے کہ بکری کو ذبح کرے، اور دوسری طرف روایات موجود ہیں کہ وہ واجب نہیں ہے، تو ان روایات کے درمیان جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت سے مراد مستحب حکم ہو۔ وَلَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ قَبْلَ إِكْمَالِ السَّعْيِ بَطَلَ وَوَجَبَ إِكْمَالُ الْعُمْرَةِ۔ ایک متعلقہ مسئلہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس صورت میں تھا جب بھول کر تقصیر سے پہلے ایسا کرے، اب فرض یہ ہے کہ اگر احرام حج کا سعی عمرہ کی مکمل کرنے سے پہلے بھول کر ایسا کرے تو احرام حج باطل ہے اور اپنے عمرہ کو مکمل کرے۔ لو کان الاحرام، یعنی حج کا احرام سعی عمرہ کو مکمل کرنے سے پہلے داخل کرے باطل، تو احرام حج باطل ہے، وواجب اکمال العمرۃ، تو واجب ہے کہ اپنے عمرہ تمتع کو پہلے مکمل کرے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ اسْتِثْنَاءِ مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ نُسُكِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْانْتِقَالُ إِلَى الْآخَرِ قبل إكماله لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس۔ شہید ثانی یہاں پر شہید اول کی کتاب دروس شرعیہ کی ایک عبارت پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں تذکر اور یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان سے تسامح ہوا ہے۔ شہید اول نے اپنی کتاب میں دروس شرعیہ میں فرمایا جائز نہیں ہے حاج کو داخل کرنا عمرے پر مگر اس شخص کے لیے کہ جو عمرہ کو مکمل نہ کر سکے۔ شہید ثانی اشکال کرتے ہیں جو شخص عمرہ کو مکمل نہ کر سکے، مثلا سعی اپنے عمرہ کی انجام نہ دے سکے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ سعی کو انجام نہ دیا ہو، حج تمتع کی طرف منتقل ہو جائے اور اپنے حج کا احرام باندھے۔ اس کو ادخال نہیں کہتے، یعنی حج کو عمرہ میں داخل کرنا نہیں کہتے بلکہ انتقال کہتے ہیں، چونکہ وہ اپنے عمرہ کو
مکمل نہیں کر پا رہا تو وہ منتقل ہو رہا ہے حج کی طرف، اور یہ عمرے میں حج کو داخل کرنے والے مسئلے سے خارج ہے۔ تو جناب علی نے جو استثناء کر لیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جان لے کہ جس شخص پر اپنے عمرہ کے اعمال کو مکمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس سے استثناء کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْانتِقَالُ إِلَى الْآخَرِ قَبْلَ إِكْمَالِهِ، تو اپنے عمرہ کے اعمال کو مکمل کرنے سے پہلے یعنی حج کی طرف منتقل ہونا جائز ہے، کیونکہ پہلے کے اعمال جو ممنوع ہو گئے ہیں اور مشکل ہے ان کو مکمل کرنا، تو وہ اضطرار اور مجبوری کے احکام میں چلا جائے گا۔ لأن ذلك لا يسمى ادخالا، مجبوری کی صورت میں اگر وہ پہلے کے اعمال کو چھوڑ کر دوسرے کے اعمال کی طرف جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ حج کو عمرہ میں داخل کر رہا ہے، بل انتقالا، اس کو کہتے ہیں کہ پہلے کے اعمال مکمل کرنے سے پہلے وہ دوسرے عمل کی طرف منتقل ہو رہا ہے، چونکہ پہلے کے اعمال کو مکمل کرنا مشکل ہو گیا، متعذر ہے۔ اگرچہ کہ جناب شہید اول نے اس کو دروس شرعیہ میں استثناء کیا ہے، یعنی جس شخص پر عمرہ کے اعمال کا مکمل کرنا مشکل اور مؤثر ہو گیا تو وہ ادخال والے مسئلے سے استثناء ہوگا، یعنی وہ حج کو عمرہ میں داخل کرنے والے احکام اور بطلان والے حکم سے خارج ہوگا، حالانکہ اس کو اس سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید اول نے جو دروس میں فرمایا ہے اس کی تشریح تو پہلے ہو چکی ہے۔ جناب سید المدارک مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں یہ جو شہید اول نے دروس میں فرمایا ہے تو یہ بہت بعید ہے، اور جو انہوں نے نص کا دعویٰ کیا ہے، روایت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ انہیں نہیں ملی۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں شاید ان کی مراد موثقہ ہو، یعنی جو شیخ طوسی نے تہذیب میں اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل یفرد بالحج فیطوف بالبیت ویسعى بین الصفا والمروہ ثم یبدو له ان یجعلها عمرہ قال ان کان لبا بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب اقسام الحج حدیث نہم، اور باب 19 ابواب اقسام الحج حدیث اول میں موجود ہے۔ ایک شخص ہے وہ حج مفرد کرتا ہے اور خانہ کعبہ کی طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، پھر وہ اسے عمرہ قرار دینا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے سعی کرنے کے بعد اور تقصیر سے پہلے تلبیہ کہا تو اس کے لیے متعہ کا حق نہیں ہے، تمتع کا حق نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے اسے روایت کیا اسحاق بن عمار سے ان ابی بصیر فقی میں، اور اس میں ہے کہ سید المدارک نے جیسا فرمایا ہے تو یہ بعید ہے یہ مراد لینا، چونکہ یہ روایت صریح ہے مفرد میں، حج مفرد میں، اور دوسری جو روایات ہیں وہ صریح ہیں عمرہ تمتع کرنے والے میں، تو کیسے ایک کو دوسرے سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ شیخ طوسی نے جو عمد مراد لیا اور ان دو روایتوں اور عمار کی روایت کے درمیان جم بندی کی کوشش کی ہے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ یہ معاویہ بن عمار کی روایت ہے اور شہید ثانی نے مسالک میں اس کی صراحت کی ہے۔ اس کی سند میں ابراہیم بن ہاشم کوفی کے واقع ہونے کی وجہ سے حسن قرار دیا گیا ہے، چونکہ ابراہیم بن ہاشم اول من نشر حدیث الکوفیین بقم، یہ کوفہ سے قم آئے تھے اور وہاں پر حوزہ علمیہ کوفہ کی روایات کو قم میں نشر عام کیا تھا۔ اس کی مدح صریح نہیں کی گئی اور نہ ہی مذمت ہے کتب رجال میں، لیکن یہ مشائخ اجازہ میں سے ہیں اور شیعہ کے جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں، اور انہوں نے قم میں جو مرکز قرار دیا اور ان سے کوفیوں کی روایات لی گئی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے شیعہ فقہا نے قمیوں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ اگر بھول کر داخل کرے تو حج صحیح ہے اور اس کا احرام صحیح ہے، اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے اور اس پر بحث پہلے گزر چکی ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ آیا اس پر کچھ کفارہ وغیرہ واجب ہے یا نہیں ہے، تو ابن ادریس ہلی اور سلار دہلوی اور اکثر متاخرین فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ نہیں ہے۔ صحیح ہے عبداللہ بن سنان جلیل القدر سے کراوی
وزیر مشیر تھے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی فی رجل متمتع ناسی ان یقصر حتی احرم بالحج قال یستغفر اللہ وسائل الشیعہ باب 54 ابواب الاحرام میں حدیث اول ہے کہ حج تمتع کرنے والا ہے، عمرہ تمتع کی تقصیر بھول گیا اور حج کا احرام باندھ لیا تو فرمایا استغفار کر لے۔ صحیح معاویہ بن عمار بھی گزر چکی ہے، اس میں بھی فرمایا استغفر اللہ ولا شیء علیہ وتمت عمرتہ۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ تہذیب الاحکام میں اور اپنی کتاب نہایہ میں اور مبسوط میں فرماتے ہیں کہ اس پر کفارے میں قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ نظریہ ابن بابویہ کی طرف بھی منسوب ہے جیسا کہ مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں ہے۔ اسحاق بن عمار کی روایت کی وجہ سے قلت ابی ابراہیم علیہ السلام الرجل یتمتع فینسى ان یقصر حتی یحل بالحج قال علیہ دم یحریقہ۔ تو ایک شخص عمرہ تمتع کر رہا ہے، تقصیر بھول جاتا ہے حتیٰ کہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے، فرمایا اس پر قربانی واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب 54 ابواب الاحرام حدیث ششم میں ہے۔ تو اس سے مراد استحباب لیا گیا تاکہ اس روایت اور سابقہ روایات کے درمیان جمع بندی کی جا سکے۔